دروازے پر دستک دے کر ایک 10 سالہ لڑکا اندر آیا تھا۔ احمد یار نے نظر اٹھا کر اپنی کاربن کاپی اپنے بیٹے کو اپنے سامنے دیکھا تو چہرے پر حد درجہ نرمی چھانے کے ساتھ آنکھوں کی چمک بھی بڑھ گئی۔ پاپا، میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ ارے نہیں غازی، آؤ بیٹھو۔ وہ خود ابھی آفس سے آیا تھا۔ پی جی نے ملازمہ کے ہاتھ چائے اس کے کمرے میں ہی بھجوا دی تھی۔ اس وقت چائے پیتے ہوئے CNN دیکھ رہا تھا۔ وہ آ کر باپ کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ چائے پیو گے؟ غازی نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، آپ پئیں، میں دودھ پی کر آ رہا ہوں۔ ہاں، کیک ضرور کھاؤں گا۔ اچھا ٹھہرو، میں تمہیں نکال کر دیتا ہوں۔ احمد یار نے المنڈ کیک کا سلائس کاٹ کر ایک پلیٹ میں ڈالنے کے بعد بیٹے کی جانب بڑھایا، جسے اس سے تھام لیا۔ ساتھ ہی بولا، میں نے ہیومن باڈی کے بارے میں کچھ فیکٹس پڑھے ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کروں؟ اس سے پر امید نظروں سے باپ کے چہرے کو دیکھا۔ احمد یار دھیرے سے مسکرایا، پر غازی کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح آج بھی امید اور نا امیدی ایک ساتھ دیکھ کر دل اداس بھی ہوا۔ وہ اس بات کا راز بھی جانتا تھا، اسی لیے ہمیشہ کی طرح پوری دلچسپی سے بیٹے کی طرف رخ کر کے بیٹھتے ہوئے بولا، غازی تم جانتے نہیں کیا، مجھے تمہارے منہ سے مختلف قسم کی معلومات سن کر کتنا مزہ آتا ہے۔ میں خود تو سائنس کا اسٹوڈنٹ نہیں تھا، مگر میں یہ ضرور کہوں گا تم جیسے اچھے استاد نے مجھے سائنس کے بارے میں بہت کچھ سکھا دیا ہے۔ جلدی سے بتاؤ، آج کیا نیا پڑھا؟ غازی کے چہرے پہ بڑی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تھینکس پاپا، آپ کو پتا ہے ہر جاندار ہزاروں کروڑوں خلیوں کا مجموعہ ہے۔ خلیوں کی بنیادی دو اقسام ہیں، حیوانی خلیے اور نباتاتی خلیے۔ انسانی جسم حیوانی خلیوں سے مل کر بنا ہے۔ ہر ایک جسمانی اعضاء جیسے دل، گردہ، جگر ہزاروں خلیوں سے مل کر بنتے ہیں۔ احمد کی ساری توجہ خود پر محسوس کرتے ہوئے غازی بڑی جوش سے بتا رہا تھا، میں نے جن خاص خلیوں کے بارے میں آج سیکھا وہ ہمارے خون کے خلیے ہیں، جو کہ 3 اقسام کے ہیں، سفید خلیے، سرخ خلیے اور پلیٹلیٹس۔ یہ تینوں قسم کے خلیے ایک کتلے سے پانی میں تیر رہے ہیں جس کو پلازما کہتے ہیں۔ اور پاپا، ہمارے خون کا رنگ سرخ خلیوں کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ سرخ خلیے جو آکسیجن کو اپنے اندر جذب کر کے ہمارے سارے جسم کو آکسیجن دیتے ہیں، اس آکسیجن کی وجہ سے ہی ان کو سرخ رنگ ملتا ہے۔ پاپا، ان کی شیپ گول ہوتی ہے، یہ اسپنج جیسے ہوتے ہیں، کسی بہت تنگ نالے سے گزرتے ہوئے یہ اپنی خاصیت بدل کر گزر جاتے ہیں۔ احمد نے سوال کیا تاکہ بیٹے کو یقین ہو سکے کہ باپ واقعی سن رہا تھا۔ غازی، سفید خلیوں کا ہمارے جسم میں کیا کردار ہے؟ پاپا، بہت ہی حیران کن۔ سفید خلیے ہمارے جسم کی فوج ہیں جو 24 گھنٹے بارڈر پر پہرا دیتے ہیں۔ احمد یار کو ہنسی آ گئی۔ غازی، تمہارا مطلب ہے ہمارے جسم میں بھی سرحدوں کی رکھوالی کو جرأت مند نوجوان موجود ہیں؟ غازی نے بھی ہنسی میں باپ کا ساتھ دیتے ہوئے سر اسفات میں ہلایا۔ یہ سچ ہے پاپا، بنیادی طور پر یہ ہمارا امیون سسٹم رن کرتے ہیں۔ کوئی چھوٹے سے چھوٹا بیکٹیریا جسم میں چلا جائے، یہ سسٹم کو ہائی الرٹ کر دیتے ہیں، اور پاپا، ان کے کمانڈوز کا دستہ جا کر نئے آنے والے مہمان کو چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے۔ جدھر جدھر جراثیم جاتا ہے، گارڈز اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ ساتھ میں پوری انویسٹیگیشن کی رپورٹ بنا کر ہیڈ کوارٹر بھجوائی جاتی ہے، جہاں پر دشمن کی طاقت کے برابر ہتھیار سے لیس نوجوان، جن کو اینٹی باڈیز بولتے ہیں، وہ اس جراثیم کو نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ احمد واقعی حیران ہوا تھا۔ تو غازی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمارے جسم میں سفید خلیے مطلوبہ مقدار سے کم ہو جاتے ہیں تو بیماریاں آسانی سے ہمیں یرغمال بنا سکتی ہیں۔ بالکل ٹھیک پاپا، بلکہ آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ جو ایڈز ہے نا، بنیادی طور پر اس بیماری میں آپ کے جسم میں موجود تمام سفید خلیے مر جاتے ہیں۔ آپ کے جسم کا دفاعی نظام ختم ہے، جسم سفید خلیے بنانا بند کر دیتا ہے، اس لیے ایڈز کے مریض بیماریوں سے لڑنے کی دوا ساری عمر کھاتے ہیں۔ اور پاپا، اس سے بھی مزے کی بات سنیں، یہ جو خون میں موجود پلیٹلیٹس ہیں، اگر یہ نہ ہوں تو کسی بھی معمولی سی چوٹ کے نتیجے میں نکلنے والا خون رکے ہی نہیں۔ آپ کا مریض خون کے زیادہ بہنے سے بھی مر سکتا ہے، کیونکہ پلیٹلیٹس وہ خلیے ہیں جو کسی بھی زخم کا منہ بند کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے نا پاپا، جب کہیں چھری کا کٹ لگ جائے یا دروازے میں ہاتھ آ جائے، خون نکلتا ہے، پر تھوڑی دیر بعد خون گہرا ہو کر جمنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اصل میں پلیٹلیٹس ہیں جو بعد میں کھرن بنتے ہیں۔ بولتے بولتے ایک دم رکا، لمبا سانس کھینچا۔ پاپا، میں نے آپ کو بور تو نہیں کیا؟ احمد یار نے نفی میں سر ہلایا۔ بور؟
نہیں غازی، میں تو ہر دفعہ تمہاری باتیں سن کر بڑا فخر محسوس کرتا ہوں، اور جانتے ہو جو بھی تم مجھے، اپنے چاچو کو یا آغا جی کو بتاتے ہو، جب آفس میں ہم لوگ باتیں کرتے ہیں تو ہمارے کلائنٹس حیران ہوتے ہیں، وہ ماننے پر تیار نہیں ہوتے کہ تم صرف 10 سال کے ہو۔ تب آغا جی بڑے فخر سے کہتے ہیں، میرا غازی جب تک 19-20 سال کا ہوا اسے ساری سائنس کھنگال لینی ہے، کیونکہ وہ ہر وقت سائنس میں سر دیے نظر آتا ہے۔ آغا جی تو ہیں ہی سویٹ ہارٹ، وہ بھی میرے سے پیار بھی بہت کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا جب آخری دفعہ 7 لوگ آئے تھے، آغا جی بولے 7 چلو تمہارا اور غازی کا مقابلہ ہوگا، تو نوشابہ پھپھو نے منع کر دیا۔ وہ بولی، آغا جی ہم سب جانتے ہیں غازی آپ کا ببر شیر ہے اور میرا 7 چھوٹا سا رٹے مارنے والا طوطا۔ 7 کو اپنی ماں کی بات بہت بےزتی والی لگی۔ احمد یار ہنستے ہوئے بولا، تمہاری پھپھو کو بھی تو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، 7 کو غصہ تو آنا ہی تھا، آخرکار وہ ہر سال اپنی کلاس میں ٹاپ پر آتا ہے۔ آپ کو علم ہے 7 بڑا ہو کر اقوام متحدہ میں جاب کرنا چاہتا ہے؟ احمد نے بنوے اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، واؤ، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اور تم کیا بننا چاہتے ہو؟ پاپا، ابھی میں صرف اتنا جانتا ہوں، میں وکیل نہیں بننے والا، شاید سائنسدان بنوں۔ احمد بیٹے کی بات پر خوش بھی ہوا اور حیران بھی، دیر تک ہنستا رہا۔ سورج ڈھلنے کی پوری تیاری کر کے اپنا سارا ساز و سامان باندھ کر تمام عالم کو الوداعی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ بچھڑنے کے بعد اتنے بے رحم ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک خوف کنڈلی مار کے بیٹھا ہوتا ہے جو دل کو سچائی کے ڈنگ مار کا لہو لہان کر دیتا ہے۔ کیا ہوگا اگر روشنی واپس نہ آئی؟ سورج واپسی کا راستہ بھول کر نئے ملک و نگری کو نکل گیا تو پھر کیا آنے والا کل قسمت میں لکھا جا چکا ہے یا نہیں؟ کوئی یہ نہیں جانتا کہ کیا گزرا ہوا کل میرا تھا یا نہیں، کیونکہ جو گزر گیا ہوتا ہے امید اس سے نہیں باندھی جاتی، امید ہمیشہ آنے والے کل سے لگائی جاتی ہے۔ ساتھ ہی انسان کے دل میں رب کے خیال اجاگر کر دیتا ہے جو کہ اس سے کلام پاک میں لکھ رکھا ہے۔ تمام ستارے سیارے اپنے اپنے مقرر کیے گئے مداروں میں گھومتے ہیں جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کر رکھے ہیں، ان میں سے کسی کی اتنی ہمت نہیں کہ وہ اللہ کی طے کردہ حد کو پھلانگ سکے۔ یہ وعدہ یاد آتے ہی انسان پھر سے امید کی ڈوری ہاتھ میں مضبوطی سے تھام کر سارے دن کا تھکا ہارا رات کو بستر پر لیٹ کر آنکھیں مون لیتا ہے۔ اس کو علم ہے اگر باختیار نے وعدہ کیا ہے تو کوئی طاقت ایسی ہے ہی نہیں جو اس کو اس عمل سے روک سکے۔ وہ اپنا وعدہ پورا کر کے رہے گا۔ اس سے سورج ہر روز اپنے مقررہ وقت پر حاضر ہو جاتا ہے، مگر جانے سے پہلے ایک دفعہ سب کو اداس ضرور کرتا ہے، جیسے اس وقت سالے کو کیا تھا۔ بس سے اترنے کے بعد سیدھی نظر سورج کی آخری کرنوں پر پڑتے ہی پھر سے آنکھیں نم ہو گئیں۔ بس اپنے پیچھے دھوئیں کے بادل چھوڑتی ہوئی آگے نکل گئی۔ سامنے طاقت نگاہ صرف پہاڑی پہاڑ تھے، درمیان میں ایک مصروف ترین جی ٹی روڈ پہاڑوں کو کاٹتا ہوا ہموار سطح پر کسی پائتن کی طرح بیٹھا ہوا نظر آتا۔ آ جاؤ سالے، کن خیالوں میں گم ہو گئی ہو؟ زینب کی آواز پر وہ چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوئی، تبھی وہاں موجود سواری مرکز سے نگاہ بنی۔ جیپ بمار ڈرائیور حاضر تھی۔ زینب اپنا بیگ ڈگی میں پھینک کر اب جیپ کا پچھلا دروازہ واقعی اس کی منتظر تھی۔ ان دونوں کے بیٹھنے کے بعد ڈرائیور نے جیپ آگے بڑھا دی۔ زالے نے نقاب کے پیچھے سے ایک نظر بیک ویو مرر سے نظر آتی ڈرائیور کی شکل کو دیکھا جو کہ ایک بڑی عمر کا آدمی تھا، جس کی داڑھی، مونچھیں، لباس حتیٰ کہ پگڑی تک مقامی قبائلی لوگوں جیسی تھی۔ ایک دفعہ جیپ چلنے لگی تو اس کے ساتھ ریس لگا کر سورج ہی مکمل چھپ گیا۔ چاروں اور بالکل اندھیرا تھا۔ ایک پہاڑی پر چڑھنے کے بعد دوبارہ سے گھروں کی روشنیاں دکھائی دیں۔ آگے نہ جانے کیسا رد عمل سامنے آنے والا تھا، نہ جانے زینب کے گھر والے کیسے تھے، وہ اس کو اپنے گھر رکنے بھی دیتے کہ نہیں۔ اگر ان لوگوں نے اسی وقت اس کو یہاں سے چلے جانے کا حکم دے دیا تو؟ اس سوال کے آگے مکمل اندھیرا تھا۔ ایک 60 یا 20 واٹ کے بلب سی روشنی بھی نظر نہ آتی۔ اب آدھی تھوڑی اور نزدیک آئی اور جیپ ایک گیٹ کے سامنے رکی۔ ہارن کے جواب میں دوسری طرف سے گیٹ کھول دیا گیا۔ اس کے بعد پورے 3 منٹ تک جیپ چلتی رہی، پھر رک گئی۔ زینب اس کو مخاطب کرتی اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ چلو سالے نکلو، آ گیا ہوم سویٹ ہوم۔ اطراف پر نظر جماتی سالے بھی زینب کے پیچھے ہی نکل آئی۔ ٹھنڈی ہوا کے تھپڑوں نے استقبال کیا۔ جیپ ایک بہت بڑے گراؤنڈ نما احاطے میں رہائشی حصے کے سامنے رکی تھی۔ گراؤنڈ کے دوسرے اینڈ پر
ایک اور عمارت کی روشنیاں دکھائی دے رہی تھیں، مگر سالے کو زیادہ غور سے دیکھنے کا موقع نہ مل سکا۔ زینب اس کا ہاتھ تھام کر ایک طرف کو بڑھ گئی۔ چھوٹی سی باڑ عبور کرنے کے بعد کملوں سے سجی راہ گزر سے ہو کر ایک لکڑی کے بھاری دروازے پر اختتام ہوا، جو عین اسی وقت واہ ہوا تھا۔ ان کے سامنے ایک سفید بالوں کو سفید ہی دوپٹے میں چھپائے، سرخ و سفید نورانی چہرے پر بڑی سی گرم جوش اور خوش آمدید کہتی مسکراہٹ لیے ایک ہستی موجود تھی۔ زینب سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں دادی شہزادی کہہ کر ان کے ساتھ لپٹ گئی، جھٹ پٹ ان کے کتنے ہی بوسے بھی لیے۔ زینی، تمہارا بچپنا نہیں جا سکتا، چاہے ساری دنیا کو اکیلی فتح ہی کیوں نہ کراؤ۔ دادی سامنے آئی نہیں اور تم پٹری سے اتر ہی نہیں۔ انہوں نے ہلکی سی مصنوعی ڈانٹ پہ لائی۔ اچھا اب ڈرامے نہ کریں، مجھے جیسے علم نہیں نا کیسے میرا انتظار ہو رہا تھا۔ ہائے دادی، کیا خوشبوئیں آ رہی ہیں، آتے ہی کھانے کی پڑ گئی۔ پہلے اس بچی سے تو تعارف کروا دو، کیسی سہمی سی کھڑی ہے، کیا اسے کہیں سے اغوا کر کے لائی ہو؟ زینب ہنستے ہوئے سالے کی جانب مڑی، جس کے چہرے پر خجالت نظر آ رہی تھی۔ ارے سالے، پریشان نہیں ہونا، دادی ایسے ہی جوک مارتی ہیں۔ ادھر کیوں کھڑی ہو، اندر آؤ نا، دادی سے ملو۔ جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی ہی دادی سمجھو۔ پھر دادی سے مخاطب ہوئی، شہزادی جی میری نئی دوست ہے، بڑی پکی ٹیٹ قسم کی، آپ کی مہمان ہے، اس کی خدمت کے معاملے میں کوئی شکایت نہ آئے۔ دیکھ رہی ہیں نا کیسی چڑی کا بورڈ لگ رہی ہے۔ دادی نے کچھ کہے بغیر اسے بھی ویسے ہی ساتھ لگا کر پیار کیا جیسے زینب کو کیا تھا۔ چلو تم دونوں منہ ہاتھ دھو کر آؤ، کھانا بالکل تیار ہے، میں نے رالی سے کہتی ہوں کھانا لگا دیتی ہے۔ دادی کے کہنے پر زینب یس سر کا سلوٹ مار کر سالے کو اپنے ساتھ لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی سالے بول اٹھی، تم نے اپنی دادی سے جھوٹ کیوں بولا؟ اچھا تو کیا آتے ہی دروازے میں کھڑے ہو کر تمہارے سناخے عمری سنانے بیٹھ جاتی؟ اور فکر نہ کرو، جیسے تمہاری شکل 12 بجا رہی ہے، بہت جلد دیکھنے والے خود ہی تفتیش کر کے بیٹھ جائیں گے۔ بولنے کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ پیر بھی چل رہے تھے۔ ہوائیں اتار کر بیڈ پر پھینکنے کے بعد چوکس اتارے، اسی طرح لاپرواہی سے پھینک دیے۔ اب اس کا رخ کمرے میں موجود واحد الماری کی جانب تھا، جسے کھولنے اور جائزہ لینے کے بعد 2 ہینکرز نکال کر بیڈ پر پھینکے۔ ابھی ان کو یہی بتانا بہتر لگا کہ تم میری دوست ہو، آج آرام کرو، کل پرسوں تک حل نکالتے ہیں، مگر پہلے بہت زیادہ سوچ بچار کرنی پڑے گی، جو کہ خالی پیٹ ناممکن ہے۔ یہ ان میں سے جو جوڑا پورا آتا ہے پہنو، میں بھی منہ ہاتھ دھو کر کپڑے بدل لوں، دادی انتظار کے معاملے میں بہت بری ہیں۔ دوسرا لالا 1 نمبر وقت کی گھڑی کی سوئیوں پر چلنے والا، عین وقت پر موجود ہوگا، جلدی کرو، یہاں کھڑی اب میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ زینب کے ڈپٹنے پر وہ کسی رپورٹ کی طرح اس کی ہدایات پر عمل پیرا ہوئی۔ اس دفعہ اسے زینب کی کھلے سے گھیرے والی گہرے سبز اور مہندی رنگ کی امتزاج والی فراک پہن لی۔ ادھر نہ کہنے کی گنجائش ہی نہ تھی، کیونکہ جو کپڑے وہ آتے وقت پہن کر آئی تھی وہ بس، اور اس کے بعد شیشے گیری گاڑی کی مہربانی سے اس وقت گرد و غبار میں اٹا ہوا تھا۔ جب تک زینب واپس کمرے میں آئی، سالے حلیہ تبدیل کیے چہرے پر پریشانی لیے بیڈ پر بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی۔ وہ اندر آتے ہی چڑھ دوڑی۔ اب اس وقت مراقبے کی کیا تک بنتی ہے اور سوچ کیا رہی ہو؟ کون سا ایسا نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ تمہیں درپیش ہو گیا جو کھانے کے بعد تک کا انتظار نہیں کر سکتا؟ سالے نے بیچاری سے صورت بنا کر اسے دیکھا جو پیلے رنگ کے سوٹ میں چمک رہی تھی۔ میں تو یہ سوچ رہی تھی کیا انہی جوتوں میں باہر جاؤں؟ اوہ، یہ تو بڑا سیریس مسئلہ ہے، نیشنل سیکیورٹی سے بھی سیریس۔ ان جوتوں میں دیکھ کر ہو سکتا ہے دادی تمہیں عمر قید سنا دے یا دفعہ 302 لگا دیں۔ آخر اتنا بڑا جرم ہے مردانہ جوتوں میں زنانہ پاؤں ڈال کر کسی بھی عورت کا تمام گھر والوں کے درمیان یوں سرے عام نظر آنا۔ تم رکو، میں تمہاری جان ایسے نہیں جانے دوں گی۔ سالے کو ہکا بکا چھوڑ کر جا کر ایک عدد زنانہ جوتے کی جوڑی لے آئی، لا کر سالے کے سامنے فرش پر پٹکی۔ چلو پہنو اور آؤ میرے ساتھ، قسم سے کھانے کی خوشبو نے پیٹ میں ویسا حال کر دیا ہے جیسا حال دیکھ بٹی دیکھ کر بچوں کا ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی چوہے میرے پیٹ میں دھمال کر رہے ہیں۔ سالے چاہ کر بھی نہ کہہ پائی، جو دوپہر میں اتنا کھایا تھا وہ ہضم بھی ہو گیا۔ راہداری سے گزر کر دونوں آگے پیچھے چلتی ہوئیں ایک بڑے سے کمرے میں داخل ہوئیں، جو کہ دیکھنے میں ہی پوشی خانہ معلوم ہو رہا تھا، مگر روایتی قسم کے پوشی خانے سے کسی حد تک مختلف۔ الیکٹریکل
कुकिंग रेंज सिस्टम फिक्स था। एक तरफ दीवार के साथ पूरी दीवार की लंबाई पर शेल्फ बने हुए थे, जो कि थे भी सिर्फ ज़मीन के साथ। सीलिंग वाली साइड पर कुछ भी ना सेट किया गया हुआ था। दरमियान में टेबल के हसात के लंबे दराज बनाए गए थे, जिस पर सिंक भी फिक्स था। इसकी लंबाई शेल्फ से थोड़ी कम ही थी। इसके एक साइड पर कुर्सियां सेट करके डाइनिंग की शक्ल दी गई थी। दूसरी साइड की दीवार में आतिशदान था, जिसमें इस वक्त भी लकड़ियां जल रही थीं, जिसकी वजह से कमरा बड़ा पुरसुकून महसूस हुआ। मालोक चांद, क्या बारात घर पर नहीं है? डाइनिंग की कुर्सी खींचकर साले को बैठने का इशारा करते हुए ज़ैनब ने अपनी दादी से सवाल भी पूछा, जो कि उधर ही एक कुर्सी पर तशरीफ़ फरमा थी। साले के पल्ले सिर्फ इतना पड़ा कि वो किसी के घर पर मौजूदगी पर सवाल कर रही थी। दादी ने खाने की डिश हाथ साले के सामने रखते हुए जवाब दिया, कल से इस्लामाबाद गया हुआ है, सुबह तक पहुंच जाएगा। समर बेटी, खाना शुरू करो। चले माँ लोग, दे दिया ना सबूत कि अब आप बूढ़ी हो गई हो। इसका नाम समर नहीं साले है। अच्छा भाई, जाले या समर, जो भी हो, बेटी खाना शुरू करो। जिस किसी चीज़ की ज़रूरत हो बिला झिझक कह देना। साले उनके हुलूस भरे अंदाज पर सर भी इस बात में ना हिला सकी। मेज़ पर खुश रंग और शक्ल और कई अक़साम का खाना मौजूद था। ज़ैनब किसी कहत ज़दा भूखे की मानद खाने पर टूट चुकी थी और इर्द गिर्द से बेनियाज होकर बिरयानी के ऊपर ढेर सारा रायता डालकर किसी भी चम्मच कांटे के बगैर उंगलियों से ही मज़े ले लेकर खाने लगी। साले ने थोड़ा सा सालन निकाला और आधा नान उठाकर खाने लगी। ये अलग बात, भूख बिल्कुल भी महसूस ना हो रही थी, पर आधा नान खत्म होने पर उसके हाथ खुद ब खुद दोबारा से मटर कीमे के सालन की जानिब बढ़ गए। इस आधे नान के बाद वो एक पूरा नान और खा गई। मीठे में फ्रूट ट्रैफल रखा था, मगर पेट में गुंजाइश ना रही। दादी अपना दलिया ख़त्म करने के बाद मुलासों को कहवा बनाने का बोलते हुए उसकी जानिब मुतवज्जा हुई। अरे बच्चे, तुमने कुछ लिया ही नहीं, ये मीठा लो ना। चावल निकाल दूँ? ना नहीं दादी जी, मैं बस इतना ही खाऊंगी, बल्कि काफ़ी ज़्यादा खा गई हूँ। ये कीमा बहुत मज़े का बना हुआ है, वरना मुझे तो इतने की भी भूख नहीं थी। फ्रूट राइफल से पूरा पूरा इंसाफ करती हुई ज़ैनब ने उसको मलामती नज़रों से देखा। तकल्लुफ़ में रहकर हमारा नहीं अपना नुकसान करोगी। खुलकर खाओ, जम कर खाओ, ताकि ज़हन की फिरकी तेज़ हो, भूले हुए नाम याद आए, ज़िंदगी आसान हो। ज़ैनब बोले जा रही थी, जिस पर साले का एक रंग आ रहा था, एक जा रहा था, क्योंकि दादी उलझी नज़रों से ज़ैनब को देख रही थी। ज़ैनी, क्या बोले जा रही हो? ज़ैनब ने कहका लगाया। कुछ नहीं, बस एक फ़िल्म देखी थी, उसके डायलॉग्स याद आ गए। मैं इसको कमरे में ले जा रही हूँ। आज चूँकि नवाबज़ादा साहब मौजूद नहीं है, इस शादाब मौके से मैं भरपूर फ़ायदा उठाते हुए जी भर के सोना चाहती हूँ। लिहाज़न मेरी कोई मुलाकात आए, मेरी दादी समेत उनको बताया जाए कि मैडम जी आज दिन चढ़े तक सोने का प्रोग्राम रखती हैं, क्योंकि ऐसी शानदार अय्याशी के मौका अल्लाह कम कम ही देता है। दादी को सब इल्म था, उसकी तकरीर का सारा मकसद वाज़िह था, इसलिए जाने दिया, बल्कि कहा, जाओ जाकर आराम करो, मैं गर्म दूध कमरे में भिजवा दूंगी। सिंक से हाथ धोने के बाद दोनों ही किचन से निकल आईं। जिस राहदारी नुमा गली से होकर वो किचन तक आई थीं, बाहर निकलने पर ज़ैनब ने मुखालिफ समेत का रास्ता अपनाया। गली में कमरों के दरवाजे भी नजर आ रहे थे, पर गली का इख्तिताम खुले सहन में हुआ। बाहर आते ही एक दफ़ा फिर ठंड ने इस्तकबाल किया। तुम तो कह रही थी कमरे में जा रही हो, फिर बाहर ठंड में क्यों आए हैं? ज़ैनब के चहलकदमी करते कदम रुके। एक तो ये खाने के बाद बाहर निकलकर थोड़ी हवा खाना इस घर के मकीनों की बड़ी बेकार किस्म की एक आदत है। दूसरा, मैं सोच रही हूँ। क्या सोच रही हो? साले ने चादर अच्छे से लपेटी, खुले बाल हवा के साथ अटकलियाँ करते लगे थे। मध्यम रोशनी में भी ज़ैनब को उसके चेहरे पर सर्दी साफ नजर आई। कुछ सोचते हुए उससे पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे नुमान भाई को बुलाकर सारी तफसील से आगाह करके पूछना चाहिए कि इनके इल्म में तुम्हारे शोर के हुलिये का कोई आदमी है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि जिसको तुम अपना नुमान भाई बोल रही हो वो कौन है और उसको कैसे कोई इल्म होगा। अरे भाई, वो उस घर में रहते हैं, इस वक्त मेन मालिक तो उधर के वो ही हैं। हो सकता है वो कोई हल निकाल दे। देख लो, ये ना हो तुम्हारे भाई सीधे जाकर पुलिस में शिकायत कर दे। मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी ज़ैनब। जो भी कदम लेना प्लीज़ सोच समझ कर लेना। मेरा कज़न पहले ही मेरे खून का प्यासा होगा। ज़ैनब ने हाथ उठाकर रोका। गौहर, अब दोबारा कज़न वज़न का नाम मत लेना।
دادی کے کان بہت پتلے ہیں، سوالوں کے یہ انبار لگا دیں گی۔ میرا نام کوہر نہیں صالح ہے، ادھر بلوچی میں کوہر بہن کو کہتے ہیں، بالوک دادی اماں کو اور براس بھائی کو کہتے ہیں۔ اچھا اچھا، تبھی کچن میں مجھے تمہاری بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ صالح کی بات پر زینب نے سر اسوات میں ہلایا اور کچھ سوچتی ہوئی بولی، صالح ایک حل نکل سکتا ہے، سب سے یہ کہہ دیتے ہیں تم گاؤں کے سرکاری اسکول میں استانی بھرتی ہو کر آئی ہو، اس سے یہ ہوگا ایک تو تمہارے بارے میں کوئی زیادہ سوال جواب نہیں کرے گا، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب تک تمہارا بھگوڑا شوہر کہیں سے نکل نہیں آتا تم آرام سے ہمارے گھر رہتی رہنا، اگر ادھر نہ چاہو تب بھی لڑکیوں کے ہاسٹل میں بآسانی جگہ نکل آئے گی۔ لڑکیوں کو ہاسٹل تو شہر میں ہوگا، نہیں بھائی ادھر ہی اپنے گاؤں میں ہے، جو ہمارا گھر سے پہلے راستے میں آئی تھی، وہ ایک پرائیویٹ کالج ہے، میرا بھائی اس کا پرنسپل ہے، یہاں ہمارے علاقے میں دور دور سے لڑکیاں ادھر پڑھنے آتی ہیں، خاص کر ان لوگوں کے لیے آئیڈیل ہے جو یا تو بچیوں کو دور شہر بھیجتے ہوئے ڈرتے ہیں یا ماحول پسند نہیں۔ کالج تو ہیں مگر معیار کا کوئی بھی نہیں تھا، اب تو 5 سال ہو گئے، تعداد بھی کافی بن چکی ہے۔ ایک ایڈوانٹیج یہ بھی ہے کہ یہ کالج آرمی کے انڈر ہے، اس لیے بھی لوگ پسند کرتے ہیں۔ دونوں کا رخ واپس اندر کی جانب تھا، صالح اس کو سنتے ہوئے خاموشی سے چلتی رہی۔ کمرے کا دروازہ بند کرنے کے بعد مری ہوئی آواز سے بولی، زینب ہاسٹل میں رہنے کے لیے کرایہ وغیرہ دینا پڑتا ہے، میری صورتحال ہر زاویے سے تم پر روشن ہے، امی کا زیور بھی میں اس کی گاڑی میں بھول گئی، وہی پاس ہوتا تو بیچ کر گزارا کر لیتی، یہ مسئلہ تو میں ابھی حل کیے دیتی ہوں۔ یہ بول کر زینب اپنی الماری کی جانب گئی۔ صالح بیڈ سائڈ کرسی پر برجمان ہو کر اندازے لگانے میں مصروف رہی۔ زینب مڑی تو ہاتھ میں ہزار ہزار کے کئی کرنسی نوٹ تھے۔ یہ اپنے پاس رکھو۔ صالح انکاری ہو گئی، میں یہ نہیں لے سکتی زینب، پہلے ہی میں تم پر بوجھ بن گئی ہوں۔ گوہر جان، میرا نہیں خیال کہ اس وقت اس قسم کے جذباتی بیان سے مسائل کا حل نکل کر ہمارے سامنے ناچنے لگے گا، ورنہ میں بھی کوئی 2-4 ڈائلاگس مار ہی دیتی۔ یہ رقم میری ذاتی ہے، دادی امی یا بھائی اس کے بارے میں نہیں جانتے، قرضہ سمجھ سکتی ہو۔ اچھا اب رونے بیٹھ جاؤ، میں یہاں دل و جان سے رات اور رات کوئی حل نکالنے کے بارے میں سوچ سوچ ہلکان ہوتی ہوں، تم آرام سے بیٹھ کر آنسو بہاؤ، ایک دفعہ وہ الو کا پٹا ہاتھ لگ جائے نا جو تمہیں یوں الو بنا گیا ہے۔ ویسے صالح یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ چھٹیاں ختم ہوتے ہی کہیں سے نکل آئے، یا یہ بھی تو ہو سکتا ہے جلدی میں شادی ہوئی، اب گھر والوں کو منانے کیا ہو، ہے نا؟ ہمیں صرف نیگیٹو ہی نہیں سوچنا چاہیے، ہو سکتا ہے وہ واپس آ رہا ہو مگر کسی حادثے کا شکار ہو گیا ہو، وغیرہ وغیرہ، کتنی سادہ باتیں فرض کی جا سکتی ہیں۔ کمرے میں یہاں سے وہاں پھیرے لگاتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ صالح نے دوپٹے کے پلو سے آنکھیں رکھ لی، تبھی وہ دھپ سے صالح کے ساتھ والی کرسی پر گری۔ صالح ایک آئیڈیا ہے، کیوں نہ ہم دادی کو سارا سچ تھوڑا جھوٹ ملا کر مدد مانگ لیں، اگر تم اسکول کی استانی بھی بنو تب بھی ہمیں مضبوط بیک چاہیے ہوگی، اور دادی کا سارے گاؤں میں روب ہے، بھائی کے سوالوں کو بھی دیکھ لیں گی، اس کے متبادل اگر بھائی سے مدد مانگے تو سارا سچ منو ان اگلنا پڑے گا، اور جیسا وہ آدمی ہے یہاں پنچایتوں میں فیصلے دیتا ہے، ہمارے گاؤں کے سرداروں میں سے عمر میں سب سے چھوٹا اور زبان میں سب سے بڑا ہے، اس سے کوئی وعید نہیں تمہیں سیدھا لے جا کر تمہارے کزن کے حوالے کرائے۔ زینب تم میری جان نکال لو گی، پہلے تو تم نے کہا تھا تمہارا بھائی ہماری مدد کرے گا، اب کچھ اور کہہ رہی ہو۔ ارے گوہر جان، انسان کو ہر پہلو پر سوچنا چاہیے، ایویں اندھا دھند قدم نہیں اٹھانا چاہیے، وچ آئی مسٹ سے اسی قسم کے جذباتی پن کا نتیجہ اس وقت بھگت رہی ہو۔ چلو اٹھو، دادی کی عدالت میں چلتے ہیں، نہیں تو وہ سو جائیں گی، کل بھائی واپس ہوگا، موقع ابھی ہی ہے، اٹھو۔ اسے کھینچ کر اٹھانے پر صالح ہاتھ میں تھامے روپے وہیں دراز میں ڈالتی اس کے ساتھ بولی، اور کوئی چارہ بھی تو نہ تھا۔ راستے میں زینب نے حکم دیا، تم مت بولنا، سارا بولنے کا کام میرا ہے، تم بس دادی پوچھے تو منڈی ہلا دینا، اور ہاں رونا بالکل نہیں، استانی لگوا دو، بچوں کو پڑھا لو گی، تعلیم تو تمہاری میں نے پوچھی ہی نہیں، میں نے MBBS کیا ہوا ہے۔ زینب اپنی سماعت پر شک ہوا، کیا کہا ہے؟ اس دفعہ وہ ذرا اونچا بولی۔ زینب کے قدم رک گئے تھے اور وہ حیرت سے منہ پھاڑ کر اسے سرتا پا دیکھ رہی تھی۔ کیا مذاق کر رہی ہو؟ صالح خواہ شرمندہ ہو گئی۔ نہیں، سچ کہہ رہی ہوں، اسی سال ہاؤس جاب مکمل ہوئی تھی۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں تم ڈاکٹر کیسے بنی؟ یہ تم اب میری انسلٹ کر رہی ہو، میری عمر 26.5 سال ہے۔
زینب کا منہ مزید واہ ہوا۔ نہ کرو، تم میرے سے عمر میں بڑی نہیں ہو سکتی ہو، جبکہ لگ مجھ سے 4 سال چھوٹی رہی ہو۔ مجھے سارے کزن یہ تانا مارتے ہیں بڈھی ہو گئی ہو، ابھی تک یونیورسٹی ختم نہیں کی، کیونکہ چھوٹی عمر میں بڑا بیمار رہتی تھی۔ ادھر ہمارے گاؤں میں دادی کی کئی دوست کہتی ہیں بچے کا زندہ بچنا ہی معجزہ ہے، اس لیے شروع کے کئی سال پڑھائی بے نام ہی رہی۔ یہ تو جب بھائی کے ہاتھ لگی تب سے اب تک اللہ جانتا ہے جو اس بہرائم انسان نے ایک دن بھی ٹک کر کہیں بیٹھنے دیا ہو۔ خیر خلاصہ یہ ہے مس سالے، بندی متاثر ہے۔ ہاتھ ملاؤ۔ بے اختیار مسکراتے ہوئے سالے نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، جسے تھام کر زینب نے زور سے بھینچ کر 2 4 جھٹکے دیے۔ دونوں ہنستے ہوئے آگے بڑھ گئیں۔ ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا گیا تھا، جو کہ پوری قوت سے چار دیوار سے ٹکرایا۔ چائے نماز پر بیٹھی سکینہ بی بی نے دل پر ہاتھ رکھ کر گردن موڑ کر آنے والی آفت کو دیکھا۔ گھر میں بچے تو ہوتے نہیں تھے جہاں زیادہ تر خاموشی کا راج رہتا ہو، وہاں اتنی بے ترتیبی چونکانے کا باعث ہی بنتی ہے، مگر سامنے اپنی نازو پلی بیٹی کو غم و غصے کی تصویر بنی کھڑے دیکھ کر ان کا دل نئے سرے سے دہل گیا۔ ان کا دھیان گڑیا کی جانب چلا گیا۔ سارو، ایسے کیوں کھڑی ہو؟ گڑیا کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جواب میں وہ اپنی بل بل بہتے آنسوؤں کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی سے صاف کرتی ہوئی آگے آئی، ہاتھ میں پکڑا پوچھ وہیں بیڈ پر پھینکتے ہوئے ایک ایک کر کے جوتے کے سٹریپس کھولنے کے بعد انہیں بھی وہیں فرش پر بے ترتیبی سے پھینک دیا۔ وہ جا کر ماں کے سامنے بیٹھ گئی۔ آپ اتنی نیک ہیں کہ کبھی اپنے رب کے سامنے اپنی بیٹی کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں امی، کیوں؟ اور اگر میرے لیے دعائیں کرتی رہی ہیں تو قبول کیوں نہ ہوئی؟ میں بے مراد ہی کیوں رہی؟ ساحرہ، یہ دیکھو میرے بندھے ہوئے ہاتھ، تمہیں میرے سفید سر کا واسطہ، سراب کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو۔ اللہ کی مرضی سے انحراف کرنے والے کبھی بامراد نہیں ہوتے۔ تمہارے بیٹے کا فون آیا تھا، گڑیا کو بخار ہے، جا میری بیٹی، مت میری تربیت پر کیچڑ اچھال کہ تجھے اپنی اولاد کی محبت بھی بیدار نہیں کرتی۔ آپ نے کبھی میرے دل میں جھانک کر دیکھا ہو تو آپ کو میری تکلیف کا اندازہ ہوتا۔ ماں، میں نے ساری زندگی دھوپ میں چلتے گزار دی، میں کیسے کسی کے لیے آرام کا باعث بنوں؟ جانتی ہے، ابھی ان آنکھوں سے اس کو دیکھ کر آ رہی ہوں، وہ میرا نہیں رہا امی، اس کے ساتھ ایک عورت اور بچی تھی۔ اگر اس طرح میرے دل کو چیرنا مقصود تھا تو اللہ اس کو کبھی میرے سامنے لاتا ہی نہ۔ اب کیسے جیوں یہ سوچ کر کے وہ کسی اور کو ان آنکھوں سے دیکھتا ہوگا جن آنکھوں میں میری محبت بستی تھی، وہ اس کی دن رات کی ساتھی ہوگی۔ استغفر اللہ بول سائرہ، استغفر اللہ۔ تو شادی شدہ عورت ہے، تیرے بچے ہیں، تیرا وجود سر سے پیر تک تیرے شوہر کی ملکیت ہے۔ اچھی بیوی نہیں بنی، اچھی ماں نہیں بنی ہو، پر اچھی بندی ہی بن جاؤ۔ وہ منافقوں کو پسند نہیں کرتا، ان کے لیے اس سے بڑا نچلا درجہ قائم کر رکھا ہے۔ بے ایمانوں کو وہ پسند نہیں کرتا، جو دوسروں کی امانت کے امین نہ ہوں۔ وہ کامل ایمان والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ بندہ بندے سے وفاداری نہ کرے سائرہ، پر رب سے تو بے وفائی نہ کرے۔ مجھے یہ روک دے کر قبر میں مت اتارنا کہ میری بیٹی، میرا خون، میرا دودھ پی کر بڑی ہونے والی ایمان کے ادنا درجے سے بھی خارج رہی۔ ماں، دین کی بات تب دل تک جاتی ہے اگر پیٹ بھرا ہوا ہو اور دل کھلا ہوا ہو۔ نہیں سارو، صرف بنجر زمین پر ہریالی نہیں اگتی، باقی تو سخت سے سخت پہاڑ پر بھی دھول مٹی جمع ہو کر بیٹھ جائے تو کچھ نہ کچھ جھاڑیاں ہی صحیح پر اگ آتی ہیں۔ کیا تو ان پتھروں سے بھی کہیں گزری ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ آج اچانک اتنے سالوں بعد میرے سامنے آ گیا، تب کیوں نہیں ملا جب میں اس کی تلاش میں کلیوں کلیوں خاک چھانتی رہی؟ جینے مرنے کے وعدے میرے ساتھ کر کے آج کسی اور کا شوہر کیسے بن گیا؟ پر یہ میری غلط فہمی بھی تو ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے وہ کوئی رشتہ دار وغیرہ ہو، مجھے اس سے رابطہ کرنا چاہیے۔ ابھی اس کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ سکینہ بی بی نے ایک زوردار تھپڑ بیٹی کی گال پر چڑھ دیا۔ خبردار، جو تو نے اپنے پرانے کرتوت دوبارہ سے شروع کیے، جس خاندان کی تو بہو ہے وہ لوگ تجھے زندہ زمین میں گاڑ دیں گے۔ اگر تیرے باپ کو علم ہوا تو وہ بھی اب کی دفعہ تجھے دوسرا موقع نہیں دے گا۔ اپنے قدموں کو برائی کی طرف جانے سے تو پچھلے 10 سالوں سے نہیں روک پائی۔ تیرا شہزادے جیسا بیٹا ہے، ارے کیسی نابینی ہے تو، تجھے ہیروں کی ہی پہچان نہیں؟ تو ایک ماں ہے، ایک بیوی ہے، تو کیسے کسی غیر مرد کے عشق میں آہیں بھرتی ہے؟ بے غیرت،
माँ बाप के बुढ़ापे का ही ख्याल कर ले। मैं अकेली तुम सब का ख्याल करूं? बाप का, भाई का, माँ का, शोहर का, औलाद का। तुम लोगों पर कुछ फर्ज नहीं है। मैं यहाँ दिन रात चल रही हूँ। मैंने मोहब्बत की है, गुनाह तो नहीं किया। मुझसे मत लड़े कि मैं अपने शोहर और बच्चों की बजाय किसी और से मोहब्बत क्यों करती हूँ, बल्कि अपने अल्लाह से लड़ें। उससे क्यों मेरे दिल में उन लोगों की मोहब्बत डाली ही नहीं। मेरे शोहर की शक्ल देखकर मुझे क्या आती है। हालांकि वो ऐसा मर्द है, गाड़ी में जा रहे हूँ तो सड़क पर औरतें लड़कियां मुड़ मुड़ कर उसे देख रही होती हैं, पर मुझे उसकी शक्ल से घिन आती है। इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है जो मेरे दिल में उसकी कोई जगह ना बन सकी। बुरे लोग अपनी अच्छाइयाँ हमेशा अपनी तरफ मंसूब करते हैं और अपनी नाकामियाँ हमेशा दूसरों पर डालकर आज़ाद होते हैं। तुम्हारे दिल में अहमद यार की मोहब्बत पैदा ना हुई तो बदबख्त औरत तुम्हारे लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए कि एक नेक हलाल मर्द की मोहब्बत की बजाय तुम्हें हराम की जानिब क्यों दौड़ाया जा रहा है। जिसके लिए मरती है वो तेरा गैर है, नामहरम है, हराम है, और जिसके जायज़ हक से भी मुंह फेरती है, बदबख्त वो तेरी चादर है, तेरा सतर है, तेरी इज्जत है। आज तक तेरी बदचलनियाँ देखने के बावजूद अगर लोग चुप हैं तो उसी नेक मर्द की वजह से जिसके नाम से तू पहचानी जाती है, जिसके नाम की पट्टी तेरे गले में बंधी हुई है। अभी तक अल्लाह तुझे मोहलत दे रहा है, मगर तुम अकल पकड़ने की बजाय अपनी बेवकूफ़ियों पर उतर रही हो। कभी गली बाजारों में घूमते आवारा कुत्ते गौर से देखना, उनको कहीं भी कोई भी पत्थर मारकर धुतकार देता है, मगर कोई ऐसे कुत्ते को कभी भी अंधाधुंध नहीं मारता जिससे गले में उसके मालिक के नाम के पते वाली बेल्ट बंधी हो। वो खो भी जाए तो लोग बेल्ट से पता पढ़कर वापस मालिक के पास छोड़ जाते हैं। सायरा, तेरे पास भी अगर अहमद यार का नाम ना होता तो लोग सरेआम थू थू करते। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, जाओ अपने घर, अपनी बेटी की खबर लो। वो नीयत बांध कर खड़ी हो गई, जबकि सायरा बुड़बुड़ाती हुई वहां से उठकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। खुद अपनी बेटी के साथ सुतेलू सा सलूक करती हैं, वैसे मुझे बच्चों से मोहब्बत के लेक्चर दिए जाते हैं। बगैर चांद की अंधेरी रात में दो हेवले अंधेरे का हिस्सा मालूम हो रहे थे। हवा रुकी हुई थी, सर्दी होने के बावजूद फिजा में एक बोझलपन था। ऐसा लगता जैसे अंधेरा अभी इंसान के गुनाहों पर पर्दे डाल डाल कर थक गया है, अब किसी हारे हुए बूढ़े की तरह थक कर ऊँघ गया है। एक गैर आबाद गुंजान इलाका था, हर तरफ खेत ही खेत थे, जिनमें तैयार खड़ी फसल माहौल को मज़ीद खौफनाक बनाने का बायस बन रही थी। वहीं खेतों के दरमियान एक कोठड़ी जो कि किसी वक्त में पानी वाली मोटर के तौर पर इस्तेमाल होती रही होगी, इस वक्त वहाँ कोई मोटर ना थी, बल्कि 3 अफराद मौजूद थे। 2 भारी जुस्सों और कराह शक्ल वाले आदमी, जिनमें से एक दीवार के पास बिछी चारपाई पर बैठा अकेला ही ताश खेल रहा था। दूसरा फर्श पर बिछी चटाई पर बैठकर अपने फ़ोन पर रेडियो सेट करने की कोशिश में था। दोनों के पास असला मौजूद था। कमरे के दाएं कोने में खिड़की के साथ फर्श पर एक नौजवान इस हालत में बैठा हुआ था, उसकी आंखों पर काली पट्टी बंधी हुई थी, कपड़े इंतहाई गर्द-आलूदा। दोनों हाथों और पैरों को रस्सियों की मदद से इस कदर मजबूती से बांधा गया हुआ था, रस्सियों के नीचे की जिल्द पूरी तरह से मुतासिर हुई थी, जिसमें से खून रस रहा था। कमरे की बाईं जानिब कुछ खाली बर्तन मूंदे पड़े थे। अचानक खामोशी का सीना चीरकर एक कोई सरसराती हुई खिड़की के रास्ते से अंदर आई। वो जो चारपाई पर लेटा ताश खेल रहा था, उसका खेल हमेशा के लिए बंद कर गई। इस दौरान दूसरा आदमी फौरन अपनी बंदूक की जानिब लपका। बौखलाहट में कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलते ही खौफ से अंधाधुंध हर समेत फायर करने लगा। इस बार भी किसी अनजान समेत से आने वाली गोली ने हर तरफ दोबारा से खामोशी फैला दी। 10-20 सेकंड बाद 2 दराज कामत काले लिबासों वाले निकाब पोश मर्द कमरे में दाखिल हुए थे। एक अलर्ट पोजीशन में दरवाजे से बाहर की जानिब रुख करके खड़ा हो गया, जबकि दूसरा कमरे का सारा जायजा लेने के बाद अपना पिस्टल होल्डर में वापस रख लगाकर ज़मीन पर मौजूद शख्स के सामने झुका, जो कि अपना सर घुटनों में छुपाकर खौफ के मारे बाकायदा कांप रहा था। निकाबपोश ने अपनी पतलून की पिछली जेब में से एक तस्वीर बरामद की। तस्वीर वाला आदमी और सामने मौजूद टारगेट एक ही इंसान था। उसके बाद एक मजबूत मर्दाना लबो लहजे आवाज़ में पूछा, जनाब, क्या आपका नाम ज़हीर अहमद है? प्रोफेसर ज़हीर अहमद? जी जी, मैं ही हूँ। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैंने कोई कसूर नहीं किया, मुझे मत मारो।
نکاح پوش نے اپنی بنڈلی کے ساتھ بندھا چاقو نکال کر پھرتی سے ظہیر احمد کے ہاتھ اور پاؤں کی رسیاں کاٹنے کے بعد آنکھوں کی پٹی بھی کھول دی، کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ تب تک دور سے پولیس کے سائرن سنائی دینے لگے۔ فکر کی بات بالکل نہیں پروفیسر صاحب، آپ بالکل محفوظ ہیں۔ ابھی 2 منٹ بعد پولیس والے پہنچ جائیں گے، ان کے ساتھ ہمارا آدمی ہوگا، اس کا نام بلال ہے، وہ آپ کو آگے خیریت سے آپ کے گھر تک پہنچا کر آئے گا۔ اللہ حافظ۔ اتنی بات کر کے نقاب پوش اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنے ساتھی کے پیچھے باہر نکل گیا۔ جب تک پروفیسر کو ساری بات سمجھ آئی، وہ دونوں اندھیرے کا حصہ بن کر غائب ہو گئے۔ پولیس کی 2 گاڑیاں پورے 2 منٹ بعد وہاں تھیں۔ نقاب ہٹ چکے تھے، بھاری بوٹ مٹی میں نشان چھوڑے ہوئے ایک سمت میں آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ پارٹنر، ہم موقع واردات سے 500 میٹر دور آ چکے ہیں، ٹارگٹ کامیابی سے حاصل ہوا ہے، اسی براہ کرم تم اپنی بندوق پر گرفت ڈھیلی کر سکتے ہو۔ یس سر۔ وہ جو آگے چل رہا تھا گہرا سانس کھینچ کر رہ گیا۔ اعصاب ایک دم ڈھیلے پڑ گئے۔ ہتھیار پر سے اپنی گرفت ہٹا لی، جبکہ اس کا باس ہنستے ہوئے گنے کے کھیت میں گھس گیا۔ تسوا متاحت کو سخت ناگواری ہوئی، اظہار کرنے سے چونکا نہیں۔ یہ جو آپ کی حرکتیں ہیں کسی دن ہمیں مروائیں گی۔ کھیت کے اندر سے حرکت کے ساتھ ساتھ ایک سوال آیا۔ صاحبزادے، کبھی ہائی الرٹ موڈ سے باہر نکل کر دیکھو، زندگی اصل میں بڑی خوبصورت ہے۔ مجھے علم ہے جی کس قدر خوبصورت ہے، اور اگر ابھی دشمنوں کے مزید کوئی آدمی یہاں آ گئے پیچھے چھپے ہوئے تو زندگی مزید حسین ہونے کے امکانات انتہائی اجاگر ہیں۔ یار، ان لوگوں کا سارا گروپ پکڑوا تو چکے ہو، باس بھی مارا گیا ہے، سانپ کو مکمل طور پر کچلا جا چکا ہے، اس لیے چھوڑو فکر دنیا کی اور لو یہ گنا کھاؤ۔ ایک تو میں سخت عاجز ہو چکا ہوں، ہر دفعہ کسی مشن پر نہ جانے یہ آم کے پیڑ، امرود، جامن اور آج یہ گنے، کہاں سے آپ کو خوشبو آ جاتی ہے؟ بھائی تم ہوئے جلے سڑے مزاج کے آدمی، تمہیں سوائے بارود کے اور کسی چیز کی خوشبو آتی جو نہیں ہے؟ ویسے ایک بات بتاؤ۔ خود پگڈنڈی پر اس دفعہ اس کے ساتھ آگے چل رہے تھے، جو کہ تھوڑی دیر پہلے والی کوفت بھلا کر گنا کھا رہا تھا۔ یہ جو لاہور والی خبروں کے مطابق وہاں سے تم ایک لڑکی سمیت فرار ہوئے تھے، وہ لڑکی کدھر ہے؟ میری سمجھ سے باہر ہے کہ آپ کیا پوچھ رہے ہیں۔ کمال ہے، تم خبریں نہیں دیکھتے سنتے؟ یار، ایک منسٹر کے بیٹے کو اس کی شادی والے روز جب وہ باتھ روم گیا کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا، جسم پر کسی قسم کا کوئی نشان نہیں پایا گیا، مگر زہر اس قدر تیز تھا بندہ موقع پر ہی مر گیا۔ منسٹر صاحب نیم پاگل ہو گئے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ دلہا مر گیا پر دلہن بھی غائب ہے۔ کچھ تجزیہ نگاروں کا یہ بھی کہنا ہے جب دلہا مر گیا تو دلہن کو وہاں سے ہٹانا نہیں چاہیے تھا۔ اب سارا واقعہ ایک ایکسیڈنٹ کی بجائے ایک کرائم سین بن گیا ہے۔ کئی ٹی وی چینل یہ بھی کہہ رہے ہیں لڑکی نے اپنے شناسہ کے ساتھ فرار ہونے سے پہلے اپنے کزن اور ہونے والے شوہر کو زہر دے دیا ہے۔ سر، آپ کی اینڈ والی بات بوگس ہے۔ میں خبروں پر گہری نظر رکھے ہوئے ہوں، کہیں بھی کسی چینل پر بھی لڑکی کا ذکر نہیں آیا ہے۔ لڑکی غائب ہوئی یا نہیں یہ بات خاندان والوں نے باہر لیک نہیں ہونے دی ہے، اور جہاں تک رہی لڑکی کو غائب کر کے کرائم سین بنانے والی بات، تو سر ایسا سوچ سمجھ کر ہی کیا گیا ہے تاکہ اس کے باپ کو علم ہو سکے 15 سال پہلے کیا گیا وعدہ پورا کیا جا چکا ہے۔ تم یہ بھول گئے کہ ہم لوگ اب ذاتیات کے لیے لڑنا چھوڑ چکے ہیں؟ ہاں، مگر پرانے قرض سر پر لے کر پھرنا مجھے پسند نہیں سر۔ میری زندگی کا مقصد یہ انتقام تھا۔ الحمدللہ اب میں سرخ رو ہوں۔ اس لڑکی کو کہاں چھوڑا ہے؟ اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ ایک بات تو پکی ہو گئی کہ آپ میری جاسوسی کرنا بند نہیں کر سکتے۔ دیکھو یار، یہ کام اپنا جینا مرنا اور اوڑھنا بچھوڑنا ہے، کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ سر، کم از کم مجھے میری زندگی میں تھوڑی سی پرائیویسی تو دے دیں۔ آپ کے سامنے تو اب ننگا پن سا محسوس ہوتا ہے، میرے ہر کام کی آپ کو خبر ہو جاتی ہے۔ خاموش ماحول میں زبردست کہکا ابھرا۔ ینگ مین، مجھے اصل موضوع سے مت ہٹاؤ۔ جو سوال آپ نے پوچھا ہے اس کا جواب آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ مجھے علم ہے اسی لیے پوچھا ہے۔ یار، تم جانتے ہو وہ میری رشتہ دار ہے۔ میں جانتا ہوں، مگر میرے لیے یہ بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ کیا میں جان سکتا ہوں تم نے اپنے دشمن کی بیٹی سے شادی کیوں کی ہے؟ کیا اس سے بدلہ لوگے؟ تھوڑی دیر خاموشی چھائی۔ میں نے شادی نہیں نکاح کیا ہے، اور نہیں، میں نے کسی انتقامی جذبے کے تحت یہ کام نہیں کیا، نہ ہی میں عورت سے بدلہ لینے کو اچھا سمجھتا ہوں۔ تم دھورا معیار نہیں اپنا رہے؟ تم نے اپنی زندگی میں ایک عورت سے انتقام لیا تھا اور بڑا ہی سخت بدلہ لیا۔ پھر خاموشی کا وقفہ ہوا۔ وہ عورت میری قصوروار تھی، یہ عورت بے قصور ہے۔
اس لیے تم اس کو مرنے کے لیے ایک بند گھر میں چھوڑ کر فرار ہوئے؟ اب وہ وہاں نہیں ہے، تمہیں کیسے علم ہوا؟ سر، آپ کو اپنا سوال تھوڑا بے وقوفانہ نہیں لگ رہا؟ ظاہری بات ہے مجھے بھی ویسے ہی علم ہے جیسے آپ کو ایک ایک ڈیٹیل کا پتہ ہے۔ کیا یہ تمہارا پلان تھا؟ جی نہیں، میرا پلان اس کو واپس لاہور اس کے گھر چھوڑ کر آنے کا تھا، مگر اس لڑکی کے درمیان میں آنے کی وجہ سے چوپٹ ہوا ہے۔ اگر یہ تمہارا پلان تھا پھر تو اچھا ہوا کہ وہ لڑکی اس کو اپنے ساتھ لے گئی، مگر آگے کیا ہونا ہے؟ ایسے کیسے وہ کسی کے گھر رہ سکتی ہے؟ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو کل ہی اس کو وہاں سے نکال کر اس کے اپنے گھر واپس چھوڑ آتا ہوں۔ ویسے بھی جس خطرے کی وجہ سے اس کی نوکرانی نے میری مدد مانگی تھی، جب وہ بندہ ہی زندہ نہیں رہا تو اب اس کو کیا خطرہ؟ آرام سے اپنے گھر جائے، کیونکہ میں اس کو بسا نہیں سکتا۔ منسٹر مرا نہیں ہے، نہ ہی ان کی ساری فیملی نیم پاگل ہوئی ہے۔ اس بچی کو تو وہ لوگ چیل کووں کی طرح نوچ کھائیں گے۔ تم فی الحال یہ پیکٹ اس گھر کے پتے پر پوسٹ کر دینا جہاں وہ گئی ہے، میں اس کی نگرانی خود کر لوں گا۔ آپ یہ کام براہ راست بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں، مگر کبھی کبھی مجھے اچھا لگتا ہے جب تم کوئی اچھا کام کرو۔ آپ کے اطلاع کے لیے عرض ہے، سوائے آپ کے ساتھ منہ ماری کرنے کے میں اچھے کام ہی کرتا ہوں۔ دونوں 2 میل پیدل چلنے کے بعد اپنی سواریوں تک پہنچ چکے تھے۔ اس سے پیکٹ اپنی سیف جیب میں رکھا، باری باری جسم میں فٹ کیا اسلحہ، چاقو وغیرہ نکال کر ایک کالے بیگ میں ڈالے۔ 2-3 منٹ بعد دونوں افراد کا حلیہ تبدیل ہو گیا تھا۔ اوکے سر، ہیڈ کوارٹر میں ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ اللہ حافظ نوجوان۔ دونوں گاڑیاں اپنے پیچھے گرد کی دھول چھوڑتی ہوئیں ایک دوسرے کے مخالف سمیت میں روانہ ہو گئیں۔ دادو، میں اندر آ جاؤں؟ انہوں نے ایک نظر دروازے کی جانب ڈالی جہاں زینب سر نکالے پوچھ رہی تھی۔ کیوں نہیں، آؤ۔ انہوں نے قہوے کا خالی کپ سائڈ پر رکھا، ابھی نماز سے فارغ ہو کر قہوہ پی رہی تھیں۔ زینب کے ساتھ سالے بھی شرمندہ سے سر جھکائے داخل ہوئی، جس کا انہوں نے بھرپور مسکراہٹ سے استقبال کیا۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ آج تم دونوں سے لمبی بات چیت شاید نہ ہو سکے، تھکی آئی ہو، آرام کرنا چاہو گی۔ زینب فٹ سے ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ پروگرام تو یہی تھا، وہ کچھ ناگہانی وجوہات کی وجہ سے اپنی معمول میں تبدیلی کرنا پڑی ہے۔ زینب کی بات غور سے سننے کے ساتھ ساتھ وہ سالے سے وہ مخاطب ہوئی۔ کیا بھلا سا نال تھا تمہارا سمر؟ بیٹھ جاؤ بیٹی، کھڑی کیوں ہو؟ وہ چھت بیڈ کی پائنیتی پر تھوڑی سی جگہ گھیر کر بیٹھ گئی۔ کیا ہے دادی، ایک نام نہیں یاد رہ رہا، مگر ہے، یہ جو سمر ہے نا، شکل سے کس قدر معصوم معلوم ہو رہی ہے۔ اس کو ذرا غور سے دیکھیں اور پڑھیں، پھر اپنی رائے بتائیں۔ زینب کے انداز اور سوال پر انہوں نے مسکراتے ہوئے الجھن سے اسے دیکھا۔ یہ کیسا سوال ہوا؟ دادی، بڑی ضروری بات کرنے آئے ہیں۔ اصل میں اس سمر کو ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ اس کے میاں کو کوئی علم نہیں کہاں ہے، مائکہ کوئی ہے نہیں، سسرال کا کوئی اتا پتہ کچھ خبر نہیں۔ پہلے ہی اپنے شوہر کے ساتھ پنجاب میں رہتی تھی، یہاں نئی نئی آئی ہے، کسی علاقے یا لوگوں سے واقف نہیں ہے۔ مجھے کوئٹہ بس اسٹیشن پر روتی ہوئی ملی تھی۔ زینب کی زبان فراٹے بھر رہی تھی تو سالے کی آنکھیں ساون بہا رہی تھیں۔ بیچ میں دادی بیچاری ہکا بکا کبھی اپنی پوتی کی شکل دیکھے، کبھی پاکول ان کے سمر جی کی۔ گھر میں ہر جگہ جھگڑا ہوا، میاں اس کا غصے میں گھر سے نکل گیا۔ پورا 1 مہینہ یہ اس کا انتظار کرتی رہی ہے۔ آخر مالک مکان نے کرایہ نہ ملنے پر اس مسلوب کو گھر سے نکال دیا۔ اب اس کو دیکھیں، یہ MBBS ڈاکٹر ہے، پر شکل سے پوری بدھو لگ رہی ہے نا، ہمت والی نہیں ہے۔ مجھے رحم آ گیا، اس لیے اس کو ساتھ لے آئی ہوں۔ سوچے ذرا اس کا کیا ہوتا وہاں بس اسٹیشن پر۔ ظالم شوہر نے کپڑے تک اس کو نہیں دلوائے۔ مجھے وہ مل جائے کہیں سے، گردن سے مروڑ دوں۔ بیچاری معصوم سی بچی کو گھر سے بھیگا کر دیا ہے۔ دادی، ہم تو پٹھان لوگ ہیں، عزت کی رکھوالی کرنے والے، آپ اس کی مدد ضرور کرو۔ بھائی کو بھی علم نہ ہو تو اس کے لیے اچھا ہوگا، وہ کہیں اس کے شوہر کو ڈھونڈنے نہ نکل کھڑا ہو۔ اوف، خاموش ہو جاؤ، بولے چلی جا رہی ہو اور یہ لڑکی روئے چلی جا رہی ہے۔ مجھے ہاں بھی سمجھ نہیں آیا، تم نے کہا تھا یہ یالا ہے تمہاری سہیلی، پھر اب یہ اجنبی مصدوم سمر کیسے بن گئی؟ میں نے کب اس کو سمر بنایا ہے؟ آپ نے ہی یہ نام ایجاد کیا ہے۔ اب سالے کی بجائے یالے بول رہی ہیں۔ ہاں، اب یاد آ گیا، تم نے اس کا نام سالے بتایا تھا۔ ادھر آؤ بچے میرے پاس اور بتاؤ، کیا یہ زینب سچ کہہ رہی ہے؟
ایک بات تو ہے، تم پہلی نظر میں ہی ڈری سہمی سی لگی تھی۔ اگر جو یہ کہہ رہی ہے وہ سچ ہے تو میرا بچہ میرے ہوتے ہوئے تم کو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تم مجھے اپنے شوہر کا نام اور گھر کا پتہ بتاؤ، میں اپنے بیٹے سے کہہ کر اس کو بازیاب کراؤں گی۔ اگر غلطی اس کی ہوئی تو وہ خود آ کر تم سے معافی مانگے گا۔ یہی تو مسئلہ ہے نا دادو، اس کے شوہر کا دوست اس کے گھر پر پیغام دے کر گیا تھا کہ اس کا شوہر پاکستان سے باہر چلا گیا ہے، ملک میں ہوگا تو آئے گا نا، اور یہ اتنی پاگل ہے اپنے گھر کا پتہ تک نہیں جانتی، بس گل محمد شوہر کا نام بتاتی ہے، اپنا اس کا پورا نام صالح گل ہے۔ مجھے تو یقین نہیں آتا یہ ڈاکٹر کیسے بن گئی۔ سالے زاروں کا دار رونے کے ساتھ ساتھ زینب کی جھوٹ سن کر لاحولہ پڑتی جا رہی تھی۔ تم اس کو بھی کچھ بولنے کا موقع دو گی یا اس کا سارا کیس تم نے ان 2-3 گھنٹوں میں ہی ازبر کر لیا ہوا ہے؟ اس کی حالت دیکھیں ذرا، کمرے میں بھی بے ہوش ہونے لگی تھی۔ میں نے فوراً گلوکوز دیا، تب کہیں ہمت کر کے یہاں تک آئی ہے۔ جب سے ملی ہے رونا ہی رونا ہے۔ بچے ادھر آؤ۔ اب کی دادی کی آواز میں تشویش جاگی تھی۔ وہ ان کے قریب فرش پر بیٹھ گئی جہاں سارا قالین بچھا ہوا تھا۔ بے ہوش کیوں ہونے لگی تھی؟ کیا اللہ کوئی خوشخبری دینے والے ہیں؟ جی؟ زینب نے بامشکل اپنے کہکے کا گلا کھونٹا جبکہ سالے کے چہرے پر پورے 12 بج چکے تھے۔ زینب نے اشارے سے دادی اماں کی بات کی تشریح کی، جب پر اس کا چہرہ کانوں تک لال ہو گیا اور مری سی آواز میں بس اتنا بولی، نہیں دادو جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، اب ذرا مجھے تفصیل سے بتاؤ، کس بات پر شوہر اتنا ناراض ہوا کہ تمہیں اجنبی علاقے میں تنہا چھوڑ کر یوں غائب ہو گیا؟ زینب نے وہی مداخلت کر دی، کمال کرتی ہیں، کیا صبح دن نہیں چڑھنا؟ باقی تفصیل پھر کبھی جان لیجیے گا، اس وقت تو آپ کو ایمرجنسی میں ہیڈ لائنز دی ہیں۔ آپ اب گاؤں والے کلینک میں اردو والی سائٹ صاف ستھری کرنے کو بولیں، یہ کہہ کر کہ آپ کے رشتہ دار بچے یہاں ڈاکٹر لگ کر آئی ہے۔ یہ بھی میں اس کے بھلے کو کہہ رہی ہوں، اگر اس کی سچی کہانی سنائیں گی تو ہو سکتا ہے لوگ اس کو قبول نہ کریں، کئی باتیں کئی سوال نکالیں گے۔ آپ کے رشتہ دار سے کس کی جرات ہوگی سوال اور جواب کرنے کی؟ دادی کو سوچ میں ڈال کر وہ سالے کا ہاتھ تھام کر یہ جا وہ جا اپنے کمرے میں واپس آ کر سالے نے ایک بڑا سا ٹھنڈے پانی کا گلاس پیا۔ دونوں سونے کی نیت سے لیٹی تو سالے بولی، زینب آپس کی بات ہے، آخر اتنی جلدی تمہارے ذہن نے یہ فرضی کہانی کیسے بنا لی؟ اندھیرے میں زینب کا کہکا گونجا، تالی بجاتے ہوئے بولی، میں تمہیں کہہ رہی ہوں نا، اس سال گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں میرا نام نہ آئے تو سمجھ جانا ادھر بھی کرپشن پائی جا رہی ہے۔ تم بس ایک احسان کرو، ساری رات گل محمد کا نام دہرا دہرا کر سبق کی طرح رٹ لو، کوئی پوچھے شوہر کا نام تو فٹ سے بتانا ہے محمد گل، مائکہ ہے ہی نہیں، سسرالی فیملی کا کوئی علم نہیں۔ یہ ساری باتیں پکی کروانے کے لیے ابھی تمہیں دادو کی عدالت سے نکال لائی ہوں سالے گل۔ وہ تو ٹھیک ہے، پر اگر دادی کو پتہ لگ گیا ہم نے جھوٹ بولا ہے تب کیا ہوگا؟ کون بتائے گا؟ بس اگر تمہارا شوہر واپس آ جائے اسی صورت میں راز کھلے گا، پھر تم اس کے ساتھ چلی جانا، دادی کو میں منا لوں گی۔ تھوڑی دیر تک خاموشی چھائی رہی۔ زینب، تمہارے امی ابو؟ ان کی تو سالوں پہلے وفات ہو گئی تھی، چلو اب رٹا لگاؤ، کل محمد کل محمد کل محمد۔ ویسے مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا ہے، ایک آدمی کے یادداشت بہت خراب ہوتی ہے، مارکیٹ سے گزر رہا ہوتا ہے، بڑی پیاری کھانے کی خوشبو آتی ہے، وہ کڑھائی والے آدمی سے پوچھتا ہے، بھائی کیا فرائی کر رہے ہو؟ آدمی نے بتایا پکوڑے، بولا بس ٹھیک ہے، آج گھر جا کر بیوی سے فرمائش کروں گا کہ پکوڑے بنا کر کھلائے۔ بیچارہ سارے راستے پکوڑے 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 رٹتا جاتا ہے تاکہ نام نہ بھول جائے۔ رستے میں ایک بڑی سی نالی آتی ہے، اسے عبور کرنے کو جمپ مارتا ہے، منہ سے نکلتا ہے ہمبلے۔ اب وہ باقی کا سارا رستہ ہمبلے 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 رٹتا جاتا ہے۔ گھر جا کر بیوی کو حکم کیا، چلو ہم مجھے ہمبلے بنا کر کھلاؤ۔ بیوی بیچاری لگی دماغ لگڑانے، مگر کوئی بات نہ بنی، اس سے مار مار کر بیچاری کی حالت بگاڑ دی۔ سارا محلہ اکٹھا ہوا، ہمسائی بولی، ارے بھائی تم تو بڑے ظالم ہو، بیچاری کو مار مار کر ناک کا پکوڑا بنا دیا۔ وہ آدمی سب بھول کر خوشی سے بولا، ہاں یہی نام تھا، پکوڑے، بیگم خدا کے لیے مجھے پکوڑے بنا دو۔ کمرے میں کتنی دیر تک دونوں کی ہنسی گونجتی رہی۔ پر زینب، اگر میرا شوہر کبھی واپس نہ آیا تو پھر؟
جواب میں خاموشی رہی، پھر کچھ دیر بعد بولی، پھر کی پھر دیکھی جائے گی، ابھی بس گل محمد۔ ابھی اس کی بات منہ میں ہی تھی جب دروازے کے باہر جاگنے والی آوازوں نے ساری توجہ کھینچ لی، ساتھ ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ سالے اتنی مشکوک آوازوں پر لرز کر بیڈ سے نکلی، لگ رہا تھا جیسے نہ جانے کتنے بھاری بوٹوں کی دھمک جاگی ہو۔ زینب نے بتی جلائی اور رعب سے بولی، جہاں سے آئی ہو، جیسے آئی ہو، سب کی سب واپس چلی جاؤ، آج میں حد سے زیادہ تھکی ہوئی ہوں۔ سالے پھٹی آنکھوں سے ساری کارروائی ملاحظہ کرتے ہوئے بولی، کیا یہاں باہر والی مخلوق کا بسیرا ہے؟ جبکہ باہر والی مخلوق نے بڑے تحمل سے زینب کو جواب دیتے ہوئے کہا، سینی باجی آپ دروازہ کھول رہی ہیں یا متبادل سوچیں؟ زینب نے آنکھیں گھماتے ہوئے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ اس کے بعد تو ایسا لگا جیسے کسی بکریوں کے باڑے کا دروازہ کھول دیا گیا ہو۔ ایک، پھر دو، اس کے بعد تین، چار، پوری 5 جیتی جاتی لڑکیاں، سر سے پیر تک ایسے بیگ جیسے گیٹو سر کرنے کا ارادہ ہو۔ سینی باجی آپ کو شرم تو نہ آئی؟ اتنے عرصے بعد آپ عین ایسے موقع پر نازل ہوئی ہیں۔ اللہ جانتا ہے ہم غریبوں کی زندگی میں ایسے دن یا ایسی رات کبھی قسمت سے 100 سال میں ایک دفعہ آتی ہیں جب سر گھر پر نہ ہو اور نعمان سر بھی ان کی جگہ پہرا نہ دے رہے ہوں۔ آپ کس منہ سے سونے کی تیاریوں میں ہیں؟ وہ لال گلابی گالوں والی جو کوئی بھی تھی زینب کو برابر گھور رہی تھی، جو کہ بیڈ پر سر پکڑ کر بیٹھی تھی۔ تم لوگوں کی آنکھیں ہیں یا ماربل کی گولیاں؟ دیکھ نہیں رہی ہو مہمان آئی ہوئی ہے؟ کمرے میں یک آواز او گونجی اور ایک لڑکی بولنے لگی، سینی باجی اب جھوٹ بولنا بھی شروع کر دیا۔ ملازمہ نے تو بتایا کہ پاکول دادی گاؤں میں نئی ڈاکٹرنی آئی ہیں، تم لوگوں کو علم ہو بھی گیا؟ ہاں تو نہیں ہونا تھا۔ اب چلیں آپ بھی ڈاکٹر جی، تیاری کریں، ہم لوگ دعوے مفت کینوں اڑانے جا رہے ہیں۔ زینب نے ایک آخری دھمکی دینی چاہی، اگر یہ خبر دشمنوں کو مل گئی تو کالے چور کی سزا ملنی ہے۔ مجاہدین سر پا کفن ہو کر آئے ہیں، سینی باجی ہمارا جذبہ ہائے حب الدباغ کو پس کرنے کی کوشش نہ کیجیے۔ آج گلزار بابا اپنے کیے کی سزا بھگت کر رہے گا۔ پچھلی دفعہ اس سے ہماری جھوٹی شکایت کی تھی، صرف 2 مالٹے توڑنے پر جو بےعزتی ہوئی، اللہ کے ساتھ ساتھ اس کے سارے فرشتے اور کالج کی ہر بچی گواہ ہے۔ آج ہمائکا لال اپنے کیے کی سزا بھگتے گا۔ میں نے پورا پیکٹ کالا نمک اور کالی مرچوں کا لیا ہے، اب چلو وقت برباد نہ کرو۔ زینب بادل نو حادثہ اٹھ کر جوتے اور مفلر وغیرہ پہننے لگی، ساتھ ہی الماری سے نکال کر 2 سویٹر سالے کی جانب اچھالتے ہوئے پہننے کا حکم دیا۔ جب وہ لوگ 5 منٹ بعد پچھلے دروازے سے گھر کے باہر آئیں، وہاں وریشے اور زرتاشا کی پلٹون کے باقی مجاہدین ان لوگوں کے انتظار میں اکڑ رہے تھے۔ 15-20 لڑکیوں کا یہ گروپ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے مختلف پگڈنڈیوں اور راستوں سے ہوتا ہوا پہاڑی کی دوسری طرف اتر کر مالٹو کے باغ پر حملہ آور ہوا تھا۔ اگلے 3 گھنٹوں میں ان سے جس قدر ہو سکا، یا یوں کہنا چاہیے جس قدر ان کے ہاضمے نے برداشت کیا، مالٹے کھا کھا کر ٹھنڈ میں کسی کی ناک بہنے لگی، کسی کو چھینکیں آئے جا رہی تھیں۔ لڑکیوں کی باتیں، کہکہوں اور لطیفوں کے دوران سالے اپنی زندگی کچھ دیر کے لیے بالکل بھول گئی۔ اس سے واپسی پر اعلی اعلان بتایا، میں نے آج تک اتنے مزیدار میٹھے رس بھرے مالٹے نہیں کھائے ہیں۔ فریشے سب سے لمبی اور خوبصورت لڑکی بولی، ڈاکٹر جی وہ اس سے کہ یہ مالٹے مفت کے تھے۔ زبردست ہنسی کے پھوارے پھوٹے۔ سالے کے دماغ میں ایک اور سوال آ رہا تھا، لگے ہاتھ وہ بھی پوچھ لیا، زینب تم لوگ اتنی رات کو بلا خوف و خطر گھر سے نکل کر یوں گھوم رہی ہو؟ اگر کوئی چور ڈاکو یا کوئی آوارہ لڑکے ہی روک لیں تو پھر؟ اس کی بات پر ایک دفعہ پھر ساری کی ساری لڑکیاں ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہونے لگیں۔ مجھے نہیں لگتا میں نے کوئی لطیفہ سنایا ہے جو تم لوگ یوں بے حال ہو رہی ہو۔ گوہر جان ہمارے لیے لطیفہ ہی ہے، اگر کوئی کہے کہ اس گاؤں میں چور یا ڈاکو آئیں گے، ادھر چڑی بھی پر نہیں مارتی۔ ابھی تم گاؤں کے اندر جاؤ، بہت سے گھروں میں بھائی کے دروازے بھی کھلے ملیں گے۔ سالے کو واقعی حیرت ہوئی۔ واپسی پر ساری پلٹون سیدھی ہاسٹل آئی۔ وریشے نے اپنے کمرے میں ہی سب کو الیکٹرک کیٹل سے کافی بنا کر پلانے کے بعد چلتا کیا۔ جس وقت وہ دونوں سونے کے لیے لیٹی 12:15 کا وقت تھا۔ ایک تو سارے دن کی تھکاوٹ، اوپر سے اتنی لمبی واک، دونوں پڑھتے ہی غافل ہو گئیں۔ زینب کو تو کچھ ایسا ہی محسوس ہوا جیسے ابھی ہی لیٹی تھی، ساتھ ہی کسی نے دروازہ بجا بجا کر اٹھا دیا۔ نہیں، دروازہ بجانا بولنا گناہ ہوگا، بلکہ یوں کہنا زیادہ بہتر ہے، دروازہ پیٹا گیا۔
جیسے کوئی اکتایا ہوا قرضدار ہو۔ سالے نے خوفزدہ نظروں سے دروازے کو دیکھتے ہاتھ بڑھا کر زینب کا کندھا ہلایا۔ زینب، کیا تمہارے گھر پر واقعی کوئی جنوں کا سایہ ہے؟ یہاں کے پھر سے ہم منہ اندھیرے کینوں کھانے جا رہے ہیں؟ زینب جو کہ بستر کے اندر خود کو کیموفلاج کرنے کی کوشش میں تھی، اٹھ کر لائٹ چلاتے ہوئے بولی، ارے ایک عدد جن ہوتا اس سے میں خود نپٹ لیتی، مگر یہ دو صاحب ہیں۔ خیر تم سو جاؤ، یہ صرف مجھ مظلوم کو ہی موت کی گھاٹ اتارا جائے گا۔ ساتھ ہی بلٹ گرایا۔ دروازہ کھول کر سامنے کھڑی ہستی کو دیکھ کر ہی زینب کی مسکراہٹ کانوں تک پھیل گئی۔ جوش سے گلے ملنے کی نیت سے آگے ہوئی، مگر کندھوں سے تھام کر سامنے والے نے اسے وہیں روک دیا۔ گرے اور نیوی ٹریک سوٹ کے اوپر بھاری گرم جیکٹ کے ساتھ جوتے بھی موسم کے لحاظ سے ہی پہنے ہوئے تھے۔ کشیدہ پیشانی، سرخ و سفید رنگت، کالی سیاہ آنکھیں، اسی رنگ کے بال، چہرے پر سب سے قابل توجہ مہارت سے تراشی ہوئی درمیانے سائز کی مونچھیں تھیں، جن کو دونوں سروں سے بل دے کر سیٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد سامنے والے کی ناک تھی، پتلی سی نوکدار اٹھی ہوئی ناک۔ آتے ہی کیا گھور رہے ہو؟ بہن اتنے دنوں بعد نظر آئی، پھر بھی کوئی پیار نہیں آتا؟ سچ بات ہے دنیا کا لہو سفید ہو گیا ہے۔ لہو سفید ہوا ہے یا ہرا نیلا، تفصیل سے بتانے کے لیے ہی تمہیں بلانے آیا ہوں۔ نکلو باہر۔ اور کیا اندر ہاسٹل کی کوئی لڑکی ہے؟ بھاری مگر نرم لہجہ، دھیما ٹوک انداز، پوچھنے کا مقصد شاید اندر والی کو وارننگ دینا تھا کہ وہ کمرے کے اندر آ رہا ہے۔ 1 منٹ کے وقفے سے زینب کو دروازے سے ہٹانے کے بعد اندر داخل ہوا۔ مردانہ خوشبو سے کمرہ بھر گیا۔ سالے چونکہ پہلے سے ہی الرٹ ہو کر دوپٹہ اوڑھ چکی تھی۔ آپ کا تعارف؟ وہ بھکلاہٹ اور نیند میں بولی، جی میری بھلا کیا تعریف؟ زینب کا کہکا نکل گیا۔ اس کے بھائی نے گھوری سے نوازا، پھر دوبارہ فوکس سالے پر کیا۔ میری اماں نے بتایا ہے کہ آپ کا نام زالے ہے۔ جی یہی میرا نام ہے، اور آپ یقیناً زینب کے بھائی ہیں؟ نہیں جی، اس وقت تو نہیں ہوں۔ سالے نے حیرت سے دروازے کے پاس کھڑے شخص کو دیکھا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ اس کا مطلب چھوڑیں زالے صاحبہ، یہ بتائیں آپ کا پورا نام کیا ہے؟ سالے نے تھوک نکلا، ایک نظر مدد طلب نظروں سے زینب کو دیکھا، جس سے آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ یاد دلوانے کی کوشش کرتے ہوئے کرسی پر پڑے گلابی دوپٹے کی جانب اشارہ کیا۔ زالے نے ہونک بن کر سارے کمرے پر نظر دوڑائی۔ میرا پورا نام؟ جی آپ کا پورا نام۔ نظریں ادھر ادھر ایسے بھاگ رہی تھیں جیسے کہیں فرنیچر یا دیوار پر اس کا نام لکھا نظر آئے گا۔ زینب کا بھائی بڑے غور سے جائزہ لے رہا تھا۔ شکر ہوا نظر گلابی دوپٹے پر ایک پل کو ٹکی تو فٹ نام یاد آ گیا۔ میرا نام صالح گل ہے۔ ماشاءاللہ، آپ کو اپنا نام یاد ہے؟ نہیں، اصل میں کل رات کو کینو کھا کھا کر مت ماری گئی تھی نا، اس سے ابھی تک ذہن بیدار نہیں ہوا۔ آپ کا سوال دیر سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ ایسے آپ لوگ تو بہت خوش قسمت ہیں، اتنے میٹھے اتنے مزیدار کینو میں نے کبھی نہیں کھائے پہلے۔ زینب نے اپنا سر پیٹ لیا۔ مس گل، سننے میں تو یہ آیا ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں، مگر میں آپ کو ایک بات پورے وثق سے کہہ سکتا ہوں، یقین مانیے کینو کھانے سے کبھی بھی انسان کی مت نہیں ماری جاتی، ایسا حرام کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ میں آپ کا پرائمری کا استاد نہیں ہوں جو ہر بات کا مطلب سمجھانے بیٹھوں۔ آپ حرام مال کے سیاق و ثقافت سے تو واقف ہی ہوں گی، حرام کا مال کس کو کہتے ہیں؟ ظاہری بات ہے، میں ایک مسلمان ہوں، اچھی طرح سے جانتی ہوں حرام مال وہ ہے جو ناجائز طریقے سے کمایا جائے۔ حالی کمایا ہی نہیں مس گل، حرام طریقے سے کھایا بھی جاتا ہے، جیسے کل رات آپ نے کینو کھائے۔ اور حرام مال کی تاثیر یہ ہے کہ جب ہم مال کھا رہے ہوتے ہیں تو لذت کی شدت ہر چیز بھلا دیتی ہے، اور جب وہی مال باہر آتا ہے تو دن میں تارے نظر آتے ہیں، انسان کو اپنی نانی بڑی یاد آتی ہے، جیسے ابھی آپ کو آپ کی گینگ لیڈر اور باقی ساری نفری کو آنی ہے۔ واپس بہن کی طرف مڑا۔ تم دونوں کے پاس 5 منٹ ہیں، 6 منٹ شروع ہونے سے پہلے گراؤنڈ میں نظر آؤ۔ اپنی بات پوری کرنے کے بعد لمبے لمبے ڈھاک بھرتا وہاں سے غائب ہو گیا۔ زینب مسکین سی صورت لے کر الماری کی جانب بڑھی۔ سالے گھبراہٹ کے مارے اس کے قریب آئی۔ تمہارے بھائی یہ سب کیا بھول کر گئے ہیں؟ کون سے بھائی؟ کتنے تھے؟ ادھر تو ایک ہی آیا تھا۔ اچھا مذاق نہیں کرو، مجھے تمہارے بھائی کی کوئی بات سمجھ نہیں آئی۔ ٹینشن کیوں لیتی ہو؟ گرم کپڑے پہنو، جرسیاں چڑھا لو۔ صاحب جی ٹھنڈ میں کھڑا کر کے اپنے فرمان کی تشریح آسان لفظوں میں کھول کھول کر بیان کرنے کی دعوت دے کر جا چکے ہیں۔ 2 منٹ بیت چکے ہیں، چھٹا شروع ہو گیا نا تو سزا ڈبل ہو جانی ہے۔
वरीशे, तेरी शादी किसी लड़ाका औरत की इकलौते बच्चे से हो। तुम्हारी वजह से आज गजान ने 4 बजे ही उठा दिया है। गजान कौन? तुम्हारे भाई? ज़ैनब तेजी से जराबों के साथ बूट पहन रही थी। साले के सवाल पर हाथ रोककर उसको घूरा। मेरा एक ही भाई है जिसका नाम सरदार गजान खान है, जो भी तो हुक्म जारी करके क्या है, और वो सिर्फ एक ही इंसान है, कोई 5-6 नहीं। इससे तुम्हारे भाई की बजाय तुम्हारा भाई ज़्यादा सूट करेगा। साले शर्मिंदगी से बोली। मैं तो अदब की वजह से जमा का सहीफ़ा इस्तेमाल कर रही थी। वैसे ज़ैनब, तुम्हारी दादी अम्मी ने इतनी जल्दी सबको मेरे बारे में बता दिया। रात को लड़कियों को भी इल्म था, अभी तुम्हारे, मेरा मतलब है तुम्हारा भाई को भी पता था। हाँ, तो दादी ने अच्छा किया ना जो बता दिया। हमारा सारा मसला ही हल हो गया है, और सरदार को तो बताना ही था। तुम्हारा क्लिनिक वगैरह साफ करवाने का हुक्म दिया होगा ना दादी ने। समझा करो, अल्लाह मदद कर रहा है। जब अल्लाह की नज़र हो, दादी कहती हैं, तभी इंसान का सबब लगते जाते हैं, रस्ते निकलते जाते हैं। देखो ना, कल इस वक्त तुम अकेली बीमार, उधर बंद घर में बेयारो मददगार, एक तरफ से इस दुनिया के लिए मुर्दा ही पड़ी हुई थी। आज इधर हो मेरे साथ, और हमारी दोस्ती देखो ज़रा कैसे फट से इतनी गहरी हो गई है। अब भी अल्लाह के राज नहीं समझ रही हो पागल? ये भी तो हो सकता है मेरे एयरपोर्ट से आने के बाद वाली बस मिस ना होती तो मैं उस पर बैठकर घर आ जाती। तुम अभी। साले ने उसे टोक दिया। प्लीज़ सहनी, कल रात उन लड़कियों ने वो तारीख घर और मेरा तारीख और नामालूम मुस्तकबिल मुझे भुला दिया है। वापस याद ना कराओ, मैं नहीं याद करना चाहती। ज़ैनब ने उसके उमड़ आने वाले आंसू देखे और हाथ बढ़ाकर साफ कर दिए। फिक्र ना करो, जो मुसीबत अब आई है बीती और आने वाली सब बातें फिर से भूल जाओगी। चलो चले, वरना बड़ा पछतावा होगा। दोनों पूरी तरह तैयार होकर बाहर आईं। ठंडी या हवा के थपड़ों ने इस्तकबाल किया। साले तो छुरछुरी लेकर ज़ैनब के पीछे छुपने की कोशिश करने लगी, मगर नाकामी हुई। पूरी ईदगाह जितने बड़े ग्राउंड में एक काला सा झुंड नजर आया। करीब जाने पर इल्म हुआ वो रात वाली पलटून थी। एक दूसरे से हाल दिल पूछने और बताने का वक्त ही ना मिला। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ वही नर्म मगर बेगानी बरतती हुई। अभी तक नींद के झूले ख़त्म नहीं हुए हैं, फिक्र की कोई बात नहीं, बहुत जल्द पूरे 14 तबक बेदार होंगे। मुझे अब ऐसा महसूस होने लगा है जैसे मैं आप लोगों का प्रिंसिपल नहीं हूँ, बल्कि आपकी माँ हूँ। बच्चों को घर पे नंद भावजों के पास छोड़कर कहीं ज़रूरी काम से जाऊँ, जैसे कि मेरी फुप्पो की तबीयत नासाज थी। ना जाता तो शिकवा तो मिलता, मगर गुनाह अलग। पर वापसी पर हर दफ़ा मुझे ये लंबी चार्जशीट मिलती है जिसमें सुनहरे हुर्फ में लिखा होता है, तुम्हारे नालायक बिगड़े हुए बदतमीज़ जंगली बच्चों ने तुम्हारी गैर मौजूदगी में ये नुकसानात किए हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि आप लोग बच्चे नहीं गधे हो। 2 घंटे पहले मैं इस्लामाबाद से वापस आया हूँ। अभी जूते भी नहीं उतारे थे, गुलजार बाबा की कॉल आई। बेचारा मुंह अंधेरे अपने बेटे को लेकर गया है, इस नीयत से कि सारे घर के मर्द मिलकर फल उतार लेते हैं ताकि कल वो माल मार्केट ले जाएं। मगर उधर बाग में आधा फल उतार कर फेंका गया है, कई टहनियाँ टूटी हैं और जो खाया है उसके छिलके हर तरफ बिखरे पड़े हैं। हाँ, कोई बहुत बड़ा बाग होता या किसी बड़े रईसजादे का होता तो शायद अगले के एहसासात को इतना नुकसान ना होता, मगर गुलजार बाबा गरीब आदमी है, गैरत और मेहनत से कमाता है, रिज़्क़ हलाल खाने वालों में से है। उसके साथ बेइंतहा ज़्यादती हुई है। मुझे चौकीदार ने पिछले दरवाजे की सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाई है। कल 22 लोग गए हो। अभी वो हाथ वाला नलका नज़र आ रहा है, वो जो गेट के करीब है। आप सब लोग उधर से वज़ू करके इधर खुले आसमान में नमाज अदा करने के बाद मेरे साथ गुलजार बाबा के बाग में चल रही हैं, जहाँ सारा फल उतार कर क्रेट भर जाएंगे। सारी सफाई होगी, उसके बाद आप लोगों की खुलासी। एक साथ कई आवाज़ें तजाज में उठी। नहीं सर, प्लीज़ ये सज़ा ना दे, और जो कहेंगे हमें मंजूर है। सर प्लीज़ आइंदा ऐसा नहीं होगा। अगर मेरे साथ बहस शुरू की तो तुम लोगों की सज़ा इससे भी सख्त होगी। वार्डन को नींद की गोलियां देकर कार्रवाई हुई। अगर उनको कोई नुकसान पहुंच जाता तो जिम्मेदार कौन होता? कोई मुसीबत सामने खड़ी देखकर सिरे से ही मुकर गई। सर मैं तो जाना ही नहीं चाहती थी, वरीशे हम सबको ज़बरदस्ती लेकर गई थी। वरीशे ने उधर ही एक हाथ खींचकर कहने वाली की पीठ पर मारा। तब तो बड़ी आग लगी हुई थी, भैंस ना हो तो अब मुकर रही हो। वरीशे गद्दार के वहीं टुकड़े करने को झपट पड़ी, मगर सरदार गसान ने उसको हेड से पकड़कर उसको खींचकर
ایک طرف الگ سے کھڑا کر کے دھیمے سے بلوچی میں کوئی دھمبیا کی، جس کے بعد وریشا ہوا نکلے غبارے کی طرح ڈھیلی پڑ گئی، بلکہ سب سے پہلے نلکے کی طرف وضو کرنے گئی۔ سالے زینب کے کان میں گھستے ہوئے کپ کپاتی آواز سے بولی، اس کو کیا کہا گیا ہے؟ زینب نے جواب میں سرگوشی کی، وریشے، تم میری سب سے زیادہ لاڈلی اور بگڑی ہوئی بیٹی ہو، مجھے اور شرمندہ نہ کرو۔ سالے کے دماغ میں فٹ سے اگلا سوال پیدا ہوا، زینی کیا پرنسپل بہت ہی بوڑھا ہے؟ ہاں، اس سال 30 کا ہوا ہے۔ وہ 30 کا ہے تو 20-21 سال کی بیٹیاں کیسے ہو گئیں؟ جا کر خود ہی پوچھ لو، بڑی زبان چل رہی ہے۔ نہیں، میں تو ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ ساری لڑکیاں ایک ایک کر کے وضو کرنے کے بعد کانپتی ہوئی چاہے نماز پر کھڑے ہو کر بچتے گھٹنوں سے زمین پر ٹکرے مارنے لگیں۔ سجدے کہنا تو توہین ہوگا۔ مس گل، اگر آپ کی خسر پسر ختم ہو گئی ہے تو نل آپ کے انتظار میں ہے۔ سالے کو اپنے سامنے موت کا فرشتہ نظر آنے لگا۔ سر، کیا آپ مہمانوں کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے؟ سردار نے انہیں ٹوپی کے نیچے سے بھوم میں اچکا کر دیکھا۔ آپ کے خیال میں نماز کے لیے اٹھانا زیادتی ہے؟ دوسری بات یہ کہ آپ میری مہمان نہیں ہیں، آپ یہاں ڈاکٹر اپوائنٹ ہو کر آئی ہیں، کیا یہی سچ ہے؟ جی، اس لیے آپ مجھے کوئی سزا نہیں دے سکتے۔ آپ ان سب لڑکیوں سے عمر میں بڑی ہیں، ایک ذمہ دار شاعری ہونے کے ناطے آپ کا حق بنتا تھا، آپ ان کو روکتیں۔ اکیلی لڑکیاں آدھی رات کو منہ اٹھا کر گھر سے نکل رہی ہیں اور آپ نے ان کو روکنے کی بجائے ان کا ساتھ دیا ہے۔ سالے کو تو غصہ ہی آ گیا، کتنے دھڑلے سے اس کی بےعزتی کر رہا تھا، وہ بھی اتنے آرام اور تحمل کے ساتھ۔ معذرت کے ساتھ غسان صاحب، مگر میں نہ تو آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں نہ ہی آپ کی بہن ہوں، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا یوں میری بےعزتی کرنے کا۔ یہی بات تو میں کہنا چاہتا ہوں، نہ آپ میری اسٹوڈنٹ ہیں نہ ہی میری بہن ہے، اور جب میں اپنے سے منسلک لوگوں کو ڈھیل نہیں دیتا تو آپ کون ہیں؟ آپ جلدی کریں، دیر کروا رہی ہیں۔ سالے کا منہ حیرت کے مارے کھلے کا کھلا رہ گیا، صدمے سے بولی، آپ کو زینب کا بھائی کس سے بنا دیا ہے؟ جواب بھی بغیر وقفے کے آیا۔ وہ دروازے کی جانب جاتا ہوا اونچی آواز سے بولا، اللہ تعالیٰ نے، جا کر وہاں جھگڑا کریں۔ بامشکل نماز ادا کر کے ساری پلٹون ایک دفعہ پھر باغ کو نکلی، مگر اس دفعہ پہلے والی شوخی مغفور تھی۔ ساری لڑکیاں مرتے قدموں سے چل رہی تھیں۔ منزل پر پہنچ کر وہ جو سب سے آگے چل رہا تھا رک کر مڑا، لڑکیوں کو مخاطب کیا، میں نے گلزار بابا اور اس کے بیٹوں کو گھر واپس بھیج دیا ہے، اب تم لوگ اپنا کام شروع کرو۔ حکم دے کر خود ہاتھ میں تھاما ہوا فولڈیبل سٹول کھول کر باغ کے باہر بیٹھ کر جیب سے کوئی کتاب نکال کر پین کے ساتھ والی ٹارچ چلا کر کتاب پڑھنے میں مصروف ہو گیا، ساتھ ہی کچھ سوکھی گھاس وغیرہ اکٹھی کر کے اپنے قریب آگ جلا لی۔ ایک تو لڑکیوں کے ہاتھ میں ٹہنی لگنے سے خون نکلا، اس امید پر بھاگی سر کے پاس گئیں کہ اب تو پکا جان کی خلاصی ہو جائے گی، مگر سردار نے اپنی جیکٹ کے اندرونی جیب سے پلاسٹر نکال کر ہاتھ پر لگانے کے بعد بولا، واپس کام پر۔ جب تک وہ لوگ سارا فروٹ اتار کر ایک بڑے سے ڈھیر میں منتقل کرنے میں کامیاب ہوئیں، وہ پورے انہماک سے کتاب کی کوئی 100 سے زائد صفحے پلٹ چکا تھا۔